الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي وآقائي ومولاي حبيبي يا رحمة للعالمين صلى الله تعالى عليك وسلم۔ ماشاءاللہ درس نماز کی ایک اور محفل میں ہم موجود ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ قاری صاحب کی یہ کاوش اللہ پاک قبول فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو سنت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے درس میں ہم نے 3 بنیادی باتیں سیکھی تھیں، نیت کے حوالے سے، تکبیر تحریمہ کے حوالے سے اور ہاتھ باندھنے کے حوالے سے۔ یہ 3 مسائل ہم نے پچھلے درس میں سیکھے تھے۔ حاضرین محترم یاد رکھیں، نمازی جب نماز پڑھنے آتا ہے تو وہ کس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ کس کی بارگاہ میں؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہم دنیاوی لحاظ سے کسی اچھی محفل میں جائیں، کسی شادی کی تقریب میں جائیں، کسی بڑی شخصیت کو، بڑے افسر کو ملنے جائیں تو خوبصورت ہو کے جاتے ہیں یا نہیں؟ تیاری کر کے جاتے ہیں یا نہیں؟ اچھے کپڑے پہن کے جاتے ہیں یا نہیں؟ تو ہم جب نماز پڑھنے آتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو ہے بالکل جو ہے نا صفائی اور ستھرائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین پاکیزہ ذات ہے اور وہ پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے۔ ان اللہ یحب المتطہرین، اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو اس لیے جب نماز پڑھنے آیا کریں، اچھے اور باوقار کپڑے پہن کے آیا کریں، صاف ستھرے ہو کے آیا کریں۔ جب مسجد میں آئے، ہمارے جسم سے بھی بو نہیں آنی چاہیے، ہمارے منہ سے بھی بو نہیں آنی چاہیے۔ صاف ستھرے باوقار اچھے کپڑے پہن کے نماز پڑھنے آیا کریں۔ یاد رکھیں، کام والے جو کپڑے ہوتے ہیں، عام طور پہ جو لوگ دکانوں پہ کام کرتے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، وہ جو کپڑے ہیں، اگر انسان کے پاس دوسرے کپڑے موجود ہیں اور ٹائم بھی ہے، اس کے باوجود جان بوجھ کے کام والے کپڑے، میلے کچیلے کپڑے پہن کے نماز پڑھنے آ گئے تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ صاف ستھرے کپڑے پہن کے آیا کریں۔ اور اس حوالے سے دوسری بات یہ سماعت فرمائیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والے جو کپڑے ہیں وہ پہن کے آیا کریں۔ جو کپڑے حضور کی سنت ہیں وہ پہن کے آیا کریں۔ اور مسنون لباس پہن کے نماز پڑھنے کا اپنا ہی ثواب ہے، اپنا ہی اجر ہے۔ تو یاد رکھیں، ایک تو کوشش کیا کریں شلوار قمیض پہن کے آیا کریں صاف ستھری، اور دوسرا سر کو ڈھانپ کے آیا کریں۔ سر کو ڈھانپ کے آیا کریں۔ جان بوجھ کے ننگے سر نماز پڑھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ سر کو ڈھانپ کے آیا کریں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ سماعت فرمائیں کہ اگر کوئی شخص عاجزی انکساری کی وجہ سے، خشوع و خضوع کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ میں ننگے سر ہو کے نماز پڑھوں تو پھر تو مکروہ نہیں ہوگی، لیکن بہتر یہی ہے کہ سر ڈھانپ کے آیا کریں اور دستار یا ٹوپی پہن کے آیا کریں۔ اور وہ دستار اور ٹوپی ایسی ہونی چاہیے کہ ہمارا سر ڈھکا ہوا ہو۔ اگر سائڈوں میں ڈھکی ہوئی ہے اور درمیان والی جگہ خالی ہے، اس پر نہ کوئی دستار ہو نہ ٹوپی ہو، تو ایسا کرنا بھی مکروہ ہے۔ آئے سمجھ میں؟ تو سر صحیح طریقے ڈھکا ہونا چاہیے۔ اچھا، عام طور پہ اب جو ہے یہ مسجدوں میں جالی والی یہ پلاسٹک والی ٹوپیاں رکھ دی جاتی ہیں، یہ ایک سمجھے ہیلا ہے۔ یہ ٹوپیاں ایک ہیلا ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کسی اچھی محفل میں آپ جا رہے ہیں تو یہ ٹوپی سر پہ پہن کے جائیں گے؟
کسی بڑی شخصیت کے پاس جا رہے ہیں تو کیا یہ ٹوپی سر پہ پہن کے جائیں گے؟ تو پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں تو اس میں بھی ہمیں اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ بہرحال لباس کے حوالے سے میں نے تھوڑا سا آپ کو عرض کر دیا کہ صاف ستھرا لباس ہونا چاہیے، مسنون طریقے سے، سنت طریقے سے لباس ہونا چاہیے۔ کوشش کریں جب ماشاءاللہ آپ نمازی ہیں تو سر میں ایک اچھی ٹوپی جو ہے نا لگا کے نماز پڑھیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایسی فیلڈ میں کام کرتا ہے کہ ہر وقت سر پہ ٹوپی نہیں رکھ سکتا ہے، تو ایک اچھی سی ٹوپی جیب میں رکھیں کہ جب نماز کا ٹائم ہو بندہ پہن لے اور نماز ادا کرے۔ اچھا، یہ مسئلہ میں نے اس لیے چھیڑا کیونکہ آج ہم نے قیام کے حوالے سے مسائل سننے ہیں، تو اس وجہ سے یہ مسئلہ میں نے چھیڑا۔ اچھا، عام طور پہ آج کل جو ہے نا نوجوان ہمارے جو شرٹیں پہنتے ہیں، ان شرٹوں پہ تصویریں لگی ہوتی ہیں۔ کچھ شرٹیں ایسی ہوتی ہیں جن کے سامنے تصویر ہے، کچھ شرٹیں ایسی ہوتی ہیں جن کی بائک سائڈ پہ تصویر ہے۔ تو تصویر کے حوالے سے یہ مسئلہ سماعت فرمائیں، تصویر والا کپڑا پہن کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی علماء نے لکھا ہے۔ تصویر سامنے ہو تب بھی مکروہ ہے، تصویر والا کپڑا پہنا ہوا ہو تب بھی مکروہ ہے، تصویر آپ کے دائیں جانب ہے تب بھی مکروہ ہے، تصویر آپ کی بائیں جانب ہے تب بھی مکروہ ہے۔ صرف تصویر کے حوالے سے دو صورتیں جائز ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ تصویر آپ کی پاؤں کے نیچے ہو تب جائز ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ تصویر چھپی ہوئی ہو تب جائز ہے۔ مثلا عام طور پہ ہماری جیب میں پیسے ہوتے ہیں، روپے ہوتے ہیں، ان پہ قائد اعظم کی تصویر بنی ہوتی ہے یا پاسپورٹ وغیرہ پہ تصویریں ہوتی ہیں، تو وہ جیب میں ہوتی ہیں، چھپی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے ہوتے ہوئے نماز جائز ہے۔ لیکن سامنے تصویر لگی ہوئی ہے، یہ تصویر بنی ہوئی ہے، سائڈوں پہ تصویر لگی ہوئی ہے، بنی ہوئی ہے، آپ کے کپڑے پہ جو پہنا ہوا ہے آپ نے اس پہ تصویر، کسی جاندار کی تصویر، یہ یاد رکھنا، کسی جاندار کی تصویر، یعنی انسان کی تصویر ہو، پرندے کی تصویر ہو اور جانور کی تصویر ہو، جاندار کی تصویر جو ہے اگر لگی ہوئی ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی یہ حرام ہے۔ تو اس لیے نماز پڑھتے ہوئے ان باتوں کا خیال رکھیں کہ جو کپڑا پہن کے آئیں، جو شرٹ پہن کے آئیں، وہ شرٹ اور کپڑا جو ہے وہ شرٹ اور کپڑا جو ہے وہ تصویر والا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، بابا جی بھی پوچھ رہے ہیں کہ پیچھے تصویر ہے، تو آپ کے تو پیچھے ہے، لیکن جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے اس کے سامنے آ گئی تو آپ کی وجہ سے اس کو پرابلم ہو گیا، تو لہذا جو پیچھے تصویر بنی ہوئی ہو وہ بھی نہ پہنے، اس کو بھی نہ پہن کے آئے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ وہ لباس جس پہ کسی جاندار کی تصویر بنی ہوئی ہے وہ لباس پہن کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ وہ تصویر چاہے سامنے کی طرف بنی ہوئی ہے، سائڈ کی طرف بنی ہوئی ہے، پیچھے کی طرف بنی ہوئی ہے، کسی بھی انداز میں بنی ہوئی ہے، سلائی کے انداز میں بنی ہوئی ہے اور جو ہے نا اوپر چھپی ہوئی ہے، کسی بھی انداز میں جاندار کے جسم کی تصویر بنی ہوئی ہے تو وہ نماز ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، بعض اوقات یہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ کبھی کبھی مسجدوں میں کعبہ شریف کی تصویر لگی ہوتی ہے، وہاں جو ہے نا لوگوں کو چھوٹے چھوٹے ایسے چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو وہ کیونکہ بالکل ہلکے سے اعضاء نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ جائز ہے۔ پورے جسم کی جو تصویر ہوتی ہے یا اکثر جسم کی جو تصویر ہوتی ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو ان باتوں کا ہم نے خاص طور پہ خیال رکھنا ہے۔ تو اب جو ہے قیام کے حوالے سے میں نے آپ کو یاد ہوگا پچھلے درس میں عرض کر دیا تھا کہ ہم نے کھڑا کس طرح ہونا ہے، یہ بھی مسئلہ میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا۔ تو اب قیام کے بعد ہے قرات، لیکن قرات سے پہلے قیام کے کچھ اور مسائل سماعت فرما لیں، بڑا غور کیجئے گا تاکہ باتیں آپ کو سمجھ آئیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کلیہ قاعدہ آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ آپ پھر اس کے تحت مسائل سوچتے رہیں اور آپ خود ہی حل کر لیں۔ یاد رکھیں، جو نمازیں فرض ہیں، جو نمازیں فرض ہیں، مثلا فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض، جمعہ کے فرض، جو نمازیں فرض ہیں۔ اسی طرح جو نمازیں واجب ہیں، جیسے وتر کی نماز واجب ہے، اسی طرح عیدین کی نماز واجب ہے۔ فرض نمازیں، واجب نمازیں اور فجر کی 2 سنتیں، ٹھیک ہے، فرض نمازیں، واجب نمازیں اور فجر کی جو 2 سنتیں ہیں، ان میں قیام یعنی کھڑا ہونا فرض ہے۔ ان نمازوں میں کھڑا ہونا فرض ہے۔
فرض نمازوں میں، واجب نمازوں میں اور فجر کی 2 سنتوں میں قیام جو ہے یہ فرض ہے، کھڑا ہونا فرض ہے۔ جو شخص مجبور نہیں ہے وہ ان نمازوں کو کھڑے ہو کے ادا کرے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جی میں بڑا تھکا ہوا ہوں لہٰذا 1 رکعت کھڑے ہو کے پڑھ لی باقی بیٹھ کے پڑھ لیں۔ نہیں، اگر مجبوری نہیں ہے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو ان نمازوں میں قیام کیا ہے؟ فرض ہے، کھڑا ہونا فرض ہے۔ اچھا، باقی جو نمازیں ہیں جیسے کچھ سنتیں ہوگی، نوافل ہوگی، ان میں قیام فرض نہیں بلکہ سنت ہے، ان میں قیام سنت ہے۔ کھڑے ہو کے پڑھو گے تو زیادہ ثواب ہے، ورنہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہو۔ تو قیام کی بات ہے، قیام میں نے عرض کیا فرض نمازوں میں، واجب نمازوں میں اور فجر کی 2 سنتوں میں قیام جو ہے یعنی کھڑا ہونا یہ فرض ہے۔ اب بات یہ ہو گئی کہ اب ایک دور چل پڑا ہے کرسیوں کا۔ کرسیوں کو پہلے دور میں مسجدوں میں کوئی اللہ قلیل کوئی 1 آدھ کرسی نظر آتی تھی، اب تو یہ جو ہے نا ایک فیشن بنتا جا رہا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، کیونکہ اب تو پلاسٹک کی کرسیاں ہیں اور اگلا دور آئے گا لوگ صوفے مسجد میں لے آئیں گے کہ مجھے یہ پلاسٹک چبھتی ہے، میں نے جو ہے نا صوفے پہ بیٹھ کے پڑھنی ہے۔ تو ان باتوں کا جو ہے نا ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص معذور ہے، مجبور ہے، ضعیف ہے، اس نے کب کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا چاہیے؟ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ جب آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ اب میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں، مجھے کرسی پہ بیٹھنا چاہیے، تو آپ کسی مستند عالم سے پہلے مشورہ کر لیں، مشورہ کر لیں، اس کو عذر بتائیں کہ میرا یہ عذر ہے، میری یہ مجبوری ہے کہ کیا میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا ہوں، اور اگر میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھوں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا۔ کرسی پہ بیٹھ کے جب میں نماز پڑھتا ہوں تو اس کا میں نے قیام کس طرح کرنا ہے، رکوع کس طرح کرنا ہے، سجدہ کس طرح کرنا ہے، اتحیات کیسے بیٹھنے، یہ سارے مسائل پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، زندگی میں کبھی اگر کوئی ایسا موڑ آ جائے کہ آپ سمجھیں اب میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں تو اب میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھوں۔ تو اب میں یہاں ایک اور مسئلہ آپ کو بتا دوں۔ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ آپ یاد بھی رکھیں گے اور پھر آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں کہ میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ میں نے آپ کو 3 نمازیں بتائی ہیں، ٹھیک ہے، 3 نمازیں بتائی ہیں، فرض نمازیں، واجب نمازیں اور فجر کی 2 سنتیں۔ ان نمازوں میں قیام یعنی کھڑا ہونا فرض ہے۔ کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے جو سجدہ صحیح طریقے کر سکتا ہے۔ جو شخص سجدہ صحیح طریقے کر سکتا ہے اس کے لیے کھڑا ہونا فرض ہے، اور جو شخص سجدہ صحیح طریقے نہیں کر سکتا، یہ بات یاد رکھنا بڑی پتہ کی بات ہے، جو شخص سجدہ صحیح طریقے ادا کر سکتا ہے اس پر کھڑے ہونا فرض ہے، اور جو شخص سجدہ صحیح طریقے ادا نہیں کر سکتا، یعنی گھٹنے فولڈ نہیں ہو سکتے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، سر میں کوئی ایسی تکلیف ہے کہ وہ اب جو ہے زمین پہ سجدہ صحیح طریقے ادا نہیں کر سکتا، تو یاد رکھیں یاد رکھیں یاد رکھیں، کبھی نہ بھولیں یہ مسئلہ کہ جو شخص سجدہ صحیح طریقے ادا نہیں کر سکتا ہے مجبوری کی وجہ سے، اس پر کھڑے ہونا معاف ہو گیا ہے، اب اس پر قیام کھڑا ہونا فرض نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ دوبارہ سن لیجیے، جو شخص صحیح طریقے زمین پہ سجدہ کر سکتا ہے اس کے لیے کھڑے ہونا فرض ہے، بشرطے کہ کوئی مجبوری نہ ہو، اور جو شخص زمین پہ صحیح طریقے سجدہ نہیں کر سکتا ہے، سجدہ صحیح طریقے نہیں کر سکتا ہے، کسی بھی مجبوری کی وجہ سے وہ سجدہ نارمل انداز میں نہیں کر سکتا ہے، تو اس پر قیام یعنی کھڑا ہونا کیا ہو جاتا ہے؟ معاف ہو جاتا ہے۔ تو اس مسئلے کے بعد اب میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں۔ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، میں نے تو بہت دیکھے ہیں، کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں، کرسی رکھ لیتے ہیں، کرسی کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، قیام کھڑے ہو کے کرتے ہیں، رکوع اور سجدہ وہ کرسی پہ بیٹھ کے کرتے ہیں، قیام کھڑے ہو کے کرتے ہیں، رکوع اور سجدہ کرسی پہ بیٹھ کے کرتے ہیں۔ تو اب مجھے بتائیں ان پر کھڑے ہونا فرض تھا؟ نہیں تھا، کھڑے ہونا فرض نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ وہ سجدہ سے ادا ہی نہیں کر سکتے ہیں، تو کھڑا ہونا ان پہ فرض نہیں تھا۔ ان کو کیا چاہیے تھا کہ اب وہ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھیں۔ اس کا نقصان کیا ہوا کہ جب وہ کھڑے ہوئے ہیں، پیچھے کرسی رکھی ہوئی ہے، کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اب وہ صف سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، وہ جو صف ہوتی ہے اس سے آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص رکوع اور سجدہ
نہیں کر سکتا صحیح انداز میں، اور خاص طور پہ سجدے کی بات ہے، سجدہ صحیح طریقے جو ادا نہیں کر سکتا کسی بھی مجبوری کی وجہ سے، تو کھڑا ہونا اس کے لیے معاف ہے۔ اب وہ بیٹھ کے زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھے یا کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھے۔ اچھا، اب دو صورتیں ہیں، وہ کھڑا ہونا تو اس کے لیے معاف ہو گیا، تو اب یاد رکھیں جو شخص زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھے۔ کرسی سے زمین پہ نماز پڑھنا بہتر ہے۔ جو شخص زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، چاہے وہ اتحیات کی صورت میں بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، چاہے وہ چوکڑی لگا کے بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، چاہے وہ ٹانگیں سیدھی کر کے قبلہ کی طرف ٹانگیں کر کے بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، جس شخص کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ زمین پہ بیٹھ سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے اور پھر وہ اٹھ کے کھڑا ہو سکتا ہے، تو اس شخص کے لیے بہتر ہے کہ کرسی کی بجائے زمین پہ نماز پڑھے۔ رکوع کے لیے جتنا جھک سکتا ہے جھکے، سجدے کے لیے جتنا جھک سکتا ہے اتنا زیادہ جھکے، رکوع کے لیے اس سے کم جھکے۔ اب جو شخص زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے یا کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں، کیونکہ اب وہ سجدہ تو کر نہیں سکتا، یہ بات ذہن میں رکھی، آپ نے رکھ لی، ماشاءاللہ سن لی کہ جو سجدہ نہیں کر سکتا کھڑا ہونا اس کے لیے معاف ہے۔ تو اب یا تو وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے یا زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، تو اب وہ کرے گا کیا؟ بیٹھ کے ہاتھ باندھ لے، جس طرح نفل پڑھتے ہوئے بیٹھ کے ہم ہاتھ باندھ لیتے ہیں، ہاتھ باندھ لے، اور پھر جب رکوع کرنا ہو گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے تھوڑا سا جھکے۔ جو میرے بزرگ کرسیوں میں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، آپ کے لیے خاص طور پہ مسئلہ ہے کہ جب آپ رکوع کرتے ہیں گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے تھوڑا سا جھکیں۔ اور سجدے کے لیے کتنا جھکیں؟ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، سجدے کے لیے گھٹنوں پہ ہاتھ نہیں رکھنا، سجدے کے لیے ہاتھ فضا میں رکھنا ہے، آئے سمجھ میں؟ سجدے کے لیے ہاتھ فضا میں رکھنا ہے، اور جتنا جھک سکتے ہیں جھک لیں، رکوع سے زیادہ جھکیں۔ رکوع کرتے ہوئے اس بات کا احتیاط کریں کہ آپ نے سجدے سے کم جھکنا ہے، یعنی جتنا جھک سکتے ہیں اس سے تھوڑا کم جھکے، تاکہ سجدے کے لیے زیادہ جھکے، رکوع اور سجدے کے درمیان آپ کو فرق نظر آئے۔ تو اس لیے رکوع کرتے ہوئے ایک تو گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنا ہے اور دوسرا تھوڑا سا جھکنا ہے، اور سجدے کے لیے ہاتھ دونوں فضا میں رکھنے ہیں، اور جتنا جھک سکتے ہیں اتنا جھک کے سجدہ کریں۔ تو یہ مسئلہ یقیناً آپ نے سماعت فرما لیا۔ قیام کے حوالے سے یہ مسئلہ بڑا ضروری تھا، کھڑے ہونے کے حوالے سے، کہ ہم جو ہے کہاں ہمارے لیے کھڑا ہونا فرض ہے اور کہاں فرض نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم سفر کرتے ہیں، بس میں جا رہے ہیں، ٹرین میں جا رہے ہیں، تو نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تو کیا کریں؟ اگر سہولت ہے، صحیح طریقے نماز ادا کرنے کی سہولت ہے، تو کیا کریں؟ نماز ادا کریں۔ یعنی ٹرین میں جگہ بنی ہوئی ہے، بس جو ہے نا اس نے روکی ہے نماز کے ٹائم پہ، تو آپ نماز ادا کر لیجیے، اچھی بات ہے۔ اور اگر سچویشن ایسی ہے کہ رکی نہیں ہے، بس بھی نہیں رکی ہے، ٹرین بھی نہیں رکی ہے، تو اب کیا کریں؟ نماز کا ٹائم جا رہا ہے، تو آپ کو جس طرح طاقت ہے اشارے کے ساتھ نماز ادا کر لیں، اور پھر وہ نماز بعد میں قضا بھی کر لیں۔ اور بس میں، ٹرین میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں، تو کیونکہ نوافل میں قیام فرض نہیں ہے اور رکوع سجدے بھی وہ کر سکتے ہیں، تو نوافل کے لیے ٹرین میں ہو، بس میں ہو، فالتو ٹائم گزارنے سے بہتر ہے کہ بندہ نوافل ہی پڑھ لے، نوافل ہی ادا کر لے، کیونکہ وہ تو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، اس میں تو قیام فرض نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ اب آتے ہیں قرات کی طرف۔ نماز میں قرات کی طرف ہم آتے ہیں، تو جب ہم نماز شروع کرتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو مقتدی حضرات ہوتے ہیں ان کے لیے تھوڑا مسائل ہوتے ہیں، جب آپ آئے ہیں امام کے ساتھ، آپ پہلی تکبیر میں شامل ہوئے ہیں، جب امام نے تکبیر کہی تھی آپ نے بھی ساتھ کہہ لی تھی، تو اب آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ ثنا پڑھنی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ ثنا ہے۔ ثنا پڑھنا نماز میں مستحب ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، مستحب ہے۔ موقع ہے، پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، ثواب ملے گا۔ اگر کوئی شخص نہیں پڑھتا تو گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن پڑھنی کب ہے؟ اکیلے میں تو آپ نے پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ کب پڑھنی ہے؟ جب آپ امام کے ساتھ شامل ہوئے۔ اور اگر آپ بعد میں آئے ہیں
یہ یاد رکھیں. آپ بعد میں آئے ہیں، چاہے پہلی رکعت میں آئے ہیں، دوسری میں آئے ہیں، تیسری میں آئے ہیں، چوتھی میں آئے ہیں، جب آپ بعد میں آئے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب امام نے قرات شروع کر دی ہوگی تو تب ثنا پڑھنا مقتدی کے لیے جائز نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. پہلے یہ سن لیں کہ ثنا پڑھنا مستحب ہے. اکیلے جب آپ نماز شروع کرتے ہیں تو پڑھیں، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو ثنا کب پڑھیں گے؟ جب شروع میں آپ جماعت کے ساتھ شامل ہو گئے. جب آپ بعد میں آئے ہیں تو اب مثلا امام پہلی رکعت میں آپ آ گئے ہیں، اب ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، سمجھتے ہیں آپ کہ امام صاحب نے قرات شروع کر دی ہوگی تو اب آپ کے لیے ثنا پڑھنا جائز نہیں ہے. بس اللہ اکبر کہتے ہوئے امام کے ساتھ شامل ہو جائیں، ثنا پڑھنا جائز نہیں ہے، نہ پڑھیں. اور دوسری تیسری رکعت میں چوتھی رکعت میں آپ آئے ہیں، شامل ہو رہے ہیں، تو تب بھی ثنا پڑھنا صحیح نہیں ہے. یہ بات آپ نے سمجھ لی. اور ثنا پڑھنی کب ہے؟ ثنا اگر فرض نماز ہے، واجب نماز ہے، سنت مؤکدہ ہے تو ثنا پہلی رکعت میں پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، نماز جو پڑھ رہے ہیں آپ وہ فرض ہے، واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے، تو آپ نے کون سی رکعت میں ثنا پڑھنی ہے؟ صرف پہلی رکعت میں. اور اگر نماز جو ہے سنت غیر مؤکدہ ہے یا نفل نماز ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے یا نفل نماز ہے، تو اب آپ نے ثنا کب پڑھنی ہے؟ پہلی رکعت میں بھی پڑھنی ہے، تیسری رکعت میں بھی پڑھنی ہے. مثلا عصر سے پہلے جو سنتیں ہیں یہ کیا ہیں؟ سنت غیر مؤکدہ. عشاء سے پہلے جو سنتیں ہیں یہ کیا ہے؟ سنت غیر مؤکدہ. تو سنت غیر مؤکدہ میں پہلی رکعت میں اور تیسری رکعت میں ثنا پڑھی جائے گی. ہے سمجھ میں؟ پہلی رکعت میں بھی تیسری رکعت میں بھی ثنا پڑھی جائے گی. اسی طرح عام طور پہ ہم صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں. صلاۃ التسبیح بنیادی طور پہ نفلی نماز ہے. ایک اور مسئلہ سماعت فرما لیں. جب آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، جب آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ جو ہے کیا کہتے ہیں؟ ثنا پڑھ سکتے ہیں. لیکن کب؟ جب آپ شروع میں شامل ہو. اس کے علاوہ امام کے پیچھے نہ آپ نے اعوذ باللہ پڑھنا ہے، نہ بسم اللہ پڑھنا ہے، نہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، نہ قرات کرنی ہے. کوئی بھی نماز ہو امام کے پیچھے قرات جائز نہیں ہے. قرات الامام قرات المقتدی، امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہوتی ہے. تو لہٰذا جب آپ مقتدی ہیں اور شروع میں آئے ہیں تو ثنا تو پڑھ سکتے ہیں، باقی کچھ نہیں پڑھ سکتے ہیں. امام کے پیچھے نہ اعوذ باللہ، نہ بسم اللہ، نہ الحمد شریف، نہ سورت، کچھ بھی نہیں پڑھنا. چاہے وہ جہری نماز ہو، امام جہرن قرات کر رہے ہوں، یا خفی نماز ہو، امام ایسا قرات کر رہے ہوں، امام کے پیچھے قرات کرنا جائز نہیں ہے. یہ مسئلہ آپ نے سماعت فرما لیا. بہرحال ثنا کے حوالے سے میں نے آپ کو عرض کر دیا. اب ثنا کے بعد پڑھتے ہیں اعوذ باللہ. جب آپ امام ہیں یا آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، امام اور اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ثنا کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ کے بعد اعوذ باللہ صرف پہلی رکعت میں پڑھنا ہے، باقی رکعتوں میں نہیں پڑھنا. اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. کب؟ جب آپ امام ہیں یا آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں. مقتدی نہیں پڑھ سکتا. جب آپ امام ہیں یا اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اعوذ باللہ کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات جو ہے آپ نے سمجھ لی. تو بسم اللہ آپ نے کب کب پڑھنا ہے؟ ہر رکعت میں پڑھنا ہے. ثنا پہلی رکعت میں صرف، اعوذ باللہ بھی پہلی رکعت میں، بسم اللہ ہر رکعت میں. جب آپ نے الحمد شریف پڑھنا ہے تو اس سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر رکعت میں آپ نے یہ پڑھنا ہے. تو بسم اللہ کے بعد پڑھنی ہے سورۃ فاتحہ. تو یاد رکھیں ابھی جو ہے بنیادی طور پہ آپ کو مسائل ہم سکھا رہے ہیں. کوشش کریں گے قاری صاحب سے میں مشورہ کر کے کہ یہ جو نماز کے شرائط ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، مکروہ ہیں، یہ جو 6 چیزیں ہیں نا، یہ ہر نمازی کو پتہ ہونی چاہیے. تو ہم کوشش کریں گے کہ ایک تحریر لکھیں گے، اس کو پھر چھاپ کے بانٹیں گے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ شرطیں ہیں نماز کی، ان میں سے کوئی رہ جائے تو نماز کا کیا حکم ہے. یہ نماز کے فرض ہیں، ان میں سے اگر بھول جائیں، رہ جائیں تو نماز کا کیا حکم ہے. یہ واجبات ہیں. تو یہ چیزیں ہر نمازی کو پتہ ہونی چاہیے.
یہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، یہ بنیادی علم ہے۔ تو بہرحال سورت فاتحہ جو ہے نماز میں جو ہے فرض کی پہلی دو رکعتوں میں، سنت، نفل اور واجب کی ہر رکعت میں سورت فاتحہ پڑھنا واجب ہے، ٹھیک ہے؟ فرض کی پہلی دو رکعتوں میں اور سنت، نفل اور واجب کی ہر رکعت میں سورت فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ واجب کا کیا مطلب ہے، فرض کا کیا مطلب ہے؟ ویسے چلے میں تھوڑا سا بتا دوں آپ کو، جو نماز کے فرض ہوتے ہیں نا، اگر وہ بھول کے چھوڑ دیں یا جان بوجھ کے چھوڑ دیں تو نماز نہیں ہوتی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے۔ اور جو نماز کے فرض ہوتے ہیں اگر ان میں دیر ہو جائے، ادا کرنے میں دیر ہو جائے تو پھر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ جو نماز کے واجب ہیں، نماز کے جو واجبات ہیں، میں بیچ میں بتاؤں گا یہ واجب ہے یہ واجب ہے، جو نماز کے واجبات ہیں اگر وہ بھول کے چھوڑ دیں تو یاد رکھیں نماز ٹوٹتی نہیں ہے، سجدہ سہو کر لیں نماز ادا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب میں نے پہلے عرض کیا جو نماز کے فرض ہیں اگر وہ بھول کے چھوڑ دیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اگر ان میں تاخیر ہو جائے، دیر ہو جائے تو پھر نماز ٹوٹتی نہیں ہے، سجدہ سہو کریں تو نماز ادا ہو جاتی ہے۔ اس پر میں ایک دو مسئلے آپ کو بتا دوں کہ بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ آپ نے پہلی رکعت ادا کر لی، پہلی رکعت ادا کرنے کے بعد آپ نے پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ ادا کر لیا، اب دوسرے سجدے سے آپ اٹھے ہیں تو آپ نے کیا کرنا تھا؟ جواب دیجئے، کھڑے ہونا تھا، قیام کرنا تھا، اور یہ قیام کرنا فرض ہے۔ یہ قیام کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، کھڑے ہونا فرض تھا۔ اب آپ نے کیا کیا؟ کھڑا ہونا تھا لیکن آپ بھول گئے، سجدہ کرنے کے بعد آپ بیٹھ گئے، تھوڑی دیر بیٹھے، پھر آپ کو یاد ہے یار میں نے تو کھڑا ہونا تھا، پھر آپ کھڑے ہو گئے، تو فرض کی طرف آپ لوٹ تو آئے لیکن آپ نے دیر کر دی۔ کم از کم 3 تسبیحات کی مقدار دیر ہونی چاہیے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اتنی دیر کے بعد آپ دوبارہ فرض میں آئے تو آپ نے فرض ادا تو کیا لیکن تھوڑی سی کیا کر دی؟ دیر کر دی، تو اب کیا ہوگا؟ سجدہ سہو واجب ہوگا۔ تو یاد رکھیں جو نماز میں فرض ہوتے ہیں اگر وہ بالکل چھوڑ دے بھول کے تو نماز ٹوٹ گئی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اگر اس کی طرف دیر سے آئے ہیں، بھول کے کہیں اور چلے گئے، پھر فرض کی طرف آئے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ یہ تو میں نے فرض کا آپ کو بتا دیا۔ واجب جو ہوتا ہے یاد رکھیں نماز کے جو واجبات ہیں یہ اگر بھول کے چھوڑ دیں، جان بوجھ کے چھوڑ دیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، بھول کے اگر چھوڑ دیں تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، نماز ادا ہو جاتی ہے۔ اب مثلا سورت فاتحہ نماز میں پڑھنا واجب ہے، سورت فاتحہ نماز میں پڑھنا واجب ہے۔ اب مثلا آپ اکیلے نماز پڑھ رہے تھے، پہلی رکعت پڑھنے کے بعد دوسری رکعت میں آپ آئے اور آپ نے بھول کے سورت شروع کر دی، سورت فاتحہ نہیں پڑھی اور سورت شروع کر دی، اور سورت پڑھی اور آپ رکوع میں چلے گئے، وہ جو سورت فاتحہ پڑھنا واجب تھا وہ آپ نے چھوڑ دیا، تو اب اس کا کیا حال ہوگا؟ نماز کے آخر میں آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، سجدہ سہو کریں گے تو نماز ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو سورت فاتحہ نماز میں پڑھنا فرض ہے، اور اللہ اکبر، سورت فاتحہ نماز میں پڑھنا واجب ہے۔ اور سورت فاتحہ یاد رکھیں ہم عام طور پہ کیونکہ اجمی ہے نا تو ہمارا قرآن پڑھنے کا جو تلفظ ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے، ہم جو ہے نا ہا کو ہا پڑھ رہے ہوتے ہیں، حمزہ کو آ پڑھ رہے ہوتے ہیں، عین کو بھی آ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جس سے لفظ کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جس سے لفظ کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے، تو جب معنی قرآن کا تبدیل ہو گیا تو وہ نماز ہماری نہ ہوئی۔ تو اس لیے آپ سے میری گزارش ہے یہ جو سورت فاتحہ ہے یہ نماز میں پڑھنا واجب ہے۔ کسی قاری کو سنا دیں کہ قاری صاحب یہ میرے سن لیں، میں جو پڑھ رہا ہوں صحیح پڑھ رہا ہوں یا غلطیاں کر رہا ہوں، اگر غلطیاں کر رہے ہیں تو قاری صاحب سے وہ غلطیاں سیکھ لیں۔ دین سیکھنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ میری بات سنیں، جواب دیں، کیا سارے صحابہ نے بچپن میں قرآن پڑھا تھا؟ جی، صحابہ جو حضور کے تھے سارے بچپن میں مسلمان ہو گئے تھے؟ کوئی 50 سال کی عمر میں، کوئی 60 سال کی عمر میں، کوئی 40 سال کی عمر میں، کوئی 45 سال کی عمر میں انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، پھر اسی عمر میں دین سیکھا انہوں نے،
تو بڑی عمر میں بھی ہم قرآن سیکھ سکتے ہیں، نماز سیکھ سکتے ہیں۔ دین سیکھنے میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہیں اور خوش ہوتے رہیں کہ ماشاءاللہ ہم تو بڑے نمازی ہیں، اور پھر کل اللہ تعالیٰ معاف کرے قیامت میں پتہ چلے ہم تو فلاں غلطی کر رہے تھے، کوئی نماز قبول ہی نہیں ہوئی ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ دنیا میں ہی کسی قاری صاحب سے مل کے اس کو قرآن سنائیں، سورۃ فاتحہ سنائیں، نماز میں جو سورتیں پڑھتے ہیں وہ سنائیں، تاکہ اس میں جو بنیادی غلطیاں ہیں، جو صریح غلطیاں ہیں، جو لحن جلی ہے، وہ ہمارا درست ہو جائے، جو غلطیاں ہیں وہ ٹھیک ہو جائے۔ یاد رکھیں غلطیاں جو ہے نا، بعض اوقات لفظوں کے تلفظ میں غلطی، بعض اوقات وقف میں غلطی، اس سے جو ہے نا معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک مثال میں عام طور پہ سمجھانے کے لیے دیتا ہوں، مثلا ایک لفظ ہے اٹھیں مت بیٹھیں، یہ 3 لفظ ہیں، اٹھیں مت بیٹھیں، یہ 3 لفظ ہیں۔ اب ذرا غور کرنا، میں آپ کو کہتا ہوں اٹھیں مت بیٹھیں، اٹھیں مت بیٹھیں، اٹھیں مت بیٹھیں۔ اب اٹھیں کے بعد میں نے وقف کیا، اٹھیں مت بیٹھیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اٹھ جائیں، بیٹھنا، یہی مطلب ہے نا۔ اچھا میں وقف چینج کر دیتا ہوں، اٹھیں مت بیٹھیں، اٹھیں مت بیٹھیں، اب کیا مطلب ہے؟ اب دیکھیں الفاظ وہی ہیں، الفاظ سارے، صرف وقف چینج ہوا ہے۔ پہلے وقف کیا تھا اٹھیں مت بیٹھیں، اس کا مطلب الگ تھا، اب میں نے وقف کیا اٹھیں مت بیٹھیں، مطلب الگ ہو گیا۔ تو یہ وقف کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے میری ہاتھ جوڑ کے آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ کے پاس تو ماشاءاللہ قاری صاحبان مستند لوگ موجود ہیں، یہ جو سورۃ فاتحہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں یا باقی جو صورتیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ درست کرا لیں، تاکہ ہم نماز میں جب پڑھتے ہیں تو ہماری نمازیں اللہ پاک قبول فرما لیں۔ تو بہرحال سورۃ فاتحہ صحیح تلفظ سے جو ہے نا پڑھنا واجب ہے۔ اور اس حوالے سے ایک زبردست بات میں نے پچھلے درس میں آپ کو کہی تھی کہ نماز میں ہم جو کچھ پڑھتے ہیں اس کے لیے 3 شرطیں ہیں، یاد ہے نا؟ میں نے پچھلے درس میں عرض کی تھی، آج دوبارہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ جو لوگ پچھلے درس میں نہیں تھے ان کو بھی پتہ چل جائے۔ نماز میں ہم جو کچھ پڑھتے ہیں، چاہے وہ قرات کرتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ، جو کچھ نماز میں پڑھتے ہیں، پڑھنے کے لیے بنیادی طور پہ کتنی شرطیں ہیں؟ 3 شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں ہیں؟ یہ زبان سے کہہ دیا کریں تاکہ یاد رہے۔ نماز میں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس کے صحیح ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہونٹ ہلے، پہلی شرط کیا ہے؟ ہونٹ ہلے۔ دوسری شرط زبان ہلے، دوسری شرط کیا ہے؟ زبان ہلے۔ تیسری شرط آواز پیدا ہو، یہ میں نے پچھلے درس میں آپ کو عرض کیا تھا، ٹھیک ہے؟ پہلی شرط کیا ہے؟ دوسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط کیا ہے؟ آواز پیدا ہو، اتنی آواز کم از کم پیدا ہو کہ ہماری اپنی آواز ہمارے کانوں تک جائے۔ تو نماز میں جو تکبیریں آپ پڑھتے ہیں، یا اکیلے جب آپ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں یا دوسری سورت پڑھتے ہیں یا ثنا پڑھتے ہیں، اتحیات پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، ان سب کلمات کے صحیح ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ 3۔ ہونٹ بھی ہلے، زبان بھی ہلے اور آواز بھی پیدا ہو۔ تو جب سورۃ فاتحہ ہم پڑھیں، اگرچہ ہم دل میں پڑھ رہے ہیں، عام طور پہ آپ دیکھا کریں نمازیوں کو، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کم علم کی وجہ سے وہ دل میں وہ چل رہی ہوتی ہے تو ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ قرات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قرات کا مطلب ہے ہونٹ بھی ہلے، زبان بھی ہلے، آواز بھی پیدا ہو۔ تو اس لیے مثلا جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، سورۃ فاتحہ مثلا پڑھ رہے ہیں، تو اس طرح پڑھیں، میری طرف دیکھیں، سمجھ آ رہی ہے؟ ہونٹ بھی ہل رہے ہیں، زبان بھی ہل رہی ہے اور آواز بھی پیدا، اتنی آواز پیدا ہونی چاہیے، اتنی آواز پیدا ہونی چاہیے، اور اس کی بڑی برکتیں ہیں، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ اگر اس طریقے سے ہم نماز ادا کریں گے نا، بعض اوقات سائڈوں سے آواز آنا شروع ہوتی ہے نا تو ہم نماز میں ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار یہ شور کر رہا تھا میں نماز نہیں پڑھ سکا، تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے ہم صحیح طریقے پڑھتے نہیں ہیں۔ اگر ہم اس طرح پڑھیں کہ ہماری اپنی توجہ ہمارے ہونٹوں پہ ہو، ہماری زبان پہ ہو، ہمارے آواز پہ ہو، سائڈوں میں جو ہو رہا ہے ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہونی چاہیے۔
ہماری نماز خراب نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اس بات کا خاص دھیان رکھا کریں کہ جو کچھ ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کے لیے 3 شرطیں ہیں، ہونٹ ہلے، زبان ہلے اور آواز پیدا ہو۔ تو سورۃ فاتحہ یاد رکھیں، سورۃ فاتحہ نماز میں پڑھنا واجب ہے۔ اس کے بعد دوسری سورت یا کوئی بڑی آیت ہے، اس حوالے سے یاد رکھیں، چھوٹی آیتیں ہوں تو 3، بڑی آیت ہو تو 1 یا کوئی سورت فاتحہ کے بعد پڑھنا فرض ہے۔ فرض ہے، فرض کا مطلب اگر بھول کے چھوڑ دی یا جو ہے بالکل قرات کی نہیں ہے، تلاوت کی نہیں ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ تو دوسری سورت جو ہے پڑھنا فرض ہے اور اس کو سورت فاتحہ کے ساتھ ملانا واجب ہے۔ دوسری سورت اور سورت فاتحہ کو آپس میں ملانا واجب ہے۔ اب ذرا غور کریں، مسئلہ کیا ہوگا؟ مسئلہ یہ ہوگا، آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، آگے آپ نے مثلا سورہ اخلاص پڑھی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، آپ سے کسی نے پوچھ لیا کہ صوفی صاحب آپ نے تو سورہ اخلاص پڑھی، بسم اللہ ہی نہیں پڑھی اس سے پہلے؟ یہ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے نا، لیکن نماز میں جب آپ نے پڑھنی ہے بسم اللہ نہیں پڑھنی، وَالضَّالِّينَ آمین قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ کیوں؟ کیونکہ اس سورت کو سورت فاتحہ کے ساتھ ملانا واجب ہے۔ اگر آپ نے درمیان میں پڑھ لیا بسم اللہ تو وہ فاصلہ ہو گیا، پھر آپ نے ملایا نہیں، آپ نے واجب چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے سورت فاتحہ کے بعد جب دوسری سورت پڑھو تو بسم اللہ نہ پڑھو، بغیر بسم اللہ کے پڑھو تاکہ وہ سورت فاتحہ کے ساتھ مل جائے۔ تو سورت فاتحہ کے بعد جو دوسری سورت ہے یاد رکھیں وہ یا تو چھوٹی آیتیں ہوں تو 3 ہوں، یا بڑی آیت ہو تو 1 بھی ٹھیک ہے، اور یا کچھ سورت ہو کم از کم اتنی، زیادہ قرات جتنی آپ کرتے جائیں گے آپ کی نماز کا ثواب بڑھتا جائے گا۔ کم از کم اتنی قرات ہونی چاہیے کہ بڑی آیت 1 ہو، چھوٹی آیت ہو تو 3 ہو، یا کوئی چھوٹی سورت ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو کہا ہے مجھے بھی آپ کو بھی یاد رکھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اس حوالے سے جو آج میں نے کچھ بیان کیا ہے، اس حوالے سے اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی مسئلہ ہو تو پوچھنا ہے۔ جی جی یہ بڑا اہم اور ضروری مسئلہ ہے۔ ایک تو تمام نمازیوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی نمازی آگے سے اگر پیچھے آ رہا ہے نماز کے دوران تو اس کا مطلب وہ کسی مجبوری یا ایمرجنسی میں آ رہا ہے، تو اس کے لیے راستہ خالی کر دینا چاہیے، اس کو پیچھے جانے دینا چاہیے نماز کے دوران۔ اب نماز کے دوران اگر وضو ٹوٹ گیا ہے تو شریعت نے بڑی آسانی دی ہے، ہمیں بڑی آسانی دی ہے۔ وضو ٹوٹ گیا ہے تو وہیں نماز آپ روک دیں، فوراً پیچھے آئیں، اور علماء نے لکھا کہ ناک پہ ایسے ہاتھ رکھ کے آئیں تاکہ دیکھنے والوں کو یہ سمجھے کہ اس کو نقصیر آ گئی ہے اس لیے باہر جا رہا ہے، تاکہ وہ شرمندگی سے بھی بچ جائے اور لوگ اس کو راستہ بھی دے دیں۔ بہرحال ایسے ناک پہ ہاتھ رکھ کے، جس طرح نقصیر والا ہاتھ رکھتا ہے، ایسے ہاتھ رکھ کے آئے اور پیچھے جتنا یعنی قریب، جتنا اس کے لیے ممکن ہو قریب، جتنا اس کے لیے ممکن ہو قریب سے جا کے وضو کرے، یا قضائے حاجت، پیشاب پخانے کی حاجت آئی ہوئی ہے تو وہ پوری کرے، پھر آ کے وضو کرے۔ اس دوران کسی سے بات نہ کرے، کھائے پیے بھی نہ بات کرے نہ کھائے پیے، ٹھیک ہے؟ وضو کر کے آئے، جہاں سے نماز اس نے چھوڑی تھی اس جگہ پہ نہ آئے، پیچھے اب جہاں جب اس کو جگہ مل گئی ہے جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہاں سے نماز وہ اپنی شروع کرے۔ اب ذرا غور کریں، وہ جماعت میں تھا تو اب جب واپس آیا تو ابھی تک جماعت چل رہی ہے، تو جو درمیان میں گزر چکا ہے جلدی جلدی ان کو ادا کر کے امام کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اور اگر جماعت ختم ہو گئی ہے، یہ یاد رکھیں یہ جماعت میں ہی ہے، تو جس طرح امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ہم، ویسے ہی آئے
جہاں جگہ ملے وہاں کھڑا ہو کے جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے شروع کرے، اور وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ میں امام کے پیچھے ہوں۔ جتنی دیر امام نے کھڑا ہونا تھا اتنی دیر سورت فاتحہ اور دوسری سورت پڑھے بغیر کھڑا رہے، پھر رکوع کرے، سجدہ کرے، جتنی نماز رہتی تھی اس کو مکمل کر لے تو اس کی نماز ادا ہو گئی اور اس کو جماعت کا ثواب بھی مل جائے گا۔ یہ اس کا صحیح طریقہ ہے۔ اگر جو ہے مثلا وضو ٹوٹا، یہ پیچھے آ گیا، اب مسجد کی ٹوٹیاں چھوڑ کے یہ گھر چلا گیا، میں گھر سے وضو کر کے آؤں گا، تو اب اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی، کیونکہ جہاں قریب میں اس کو وضو کرنے کا موقع تھا وہاں سے چھوڑ کے دور چلا گیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی سے کلام کر لیا، گفتگو کر لی، تب بھی نماز، اشارے سے جواب دے دیا یا زبان سے کسی بھی انداز میں گفتگو کر لی تو اس کی نماز وہ ٹوٹ گئی۔ اور کچھ کھا پی لیا تب بھی نماز اس کی، آیا تو وضو کرنے تھا تو پانی کا گھونٹ بھی پی لیا تو تب بھی نماز اس کی ٹوٹ جائے گی، پھر اس کو نئے سرے سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ اگر وہ یہ احتیاط کر لے کہ کسی سے گفتگو بھی نہ کرے، کچھ کھائے پیے بھی نہ، بلکہ آئے اور جہاں اس کو جگہ میسر تھی وہاں وضو کر کے دوبارہ آ کے اس کی نماز نہیں ٹوٹی ہے، جہاں سے چھوڑ کے گیا تھا وہیں سے شروع کر لے۔ یہ مسئلہ یقیناً آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ جی، اس میں یہ ہے کہ اگر کور کر لے تو بہتر ہے، لیکن کور کرنے کے لیے یہ ہے کہ اس کو کور کرنے کے لیے یہ وہاں جائے گا، پھر پچھلا یہاں آ جائے گا، پچھلا یہاں آ جائے گا۔ تو اگر نمازیوں کو مسئلہ پتہ ہو، یعنی پاؤں جو ہے نا بالکل ایسا ایسا اٹھا کے اس جگہ پہ پہنچ جائیں تو کور کرنا چاہیے۔ عام طور پہ لوگوں کو مسئلہ پتہ نہیں ہوتا تو اس لیے علماء نے کہا ضروری نہیں ہے کور کرنا، کر لے تو بہتر ہے اگر مسئلہ پتہ ہو تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ إلهي أنت مقصودنا ورداك مطلوبنا، آتنا محبة ذاتك ومعرفة صفاتك یا الہ العالمین، اے رب العالمین، اے مالک الملک، ہم نے جو کچھ سیکھا سکھایا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اسے یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک الملک، اپنی خاص رحمت کے صدقے سے مولا ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہماری نمازوں میں جو غلطی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں ان سے معافی عطا فرما۔ الہ العالمین، ہماری جملہ عبادات کو قبول فرما، ہماری عبادات کو ضائع ہونے سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔